سورہ توبہ کیسٹ نمبر 66۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وهذا أيضا من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ وہ لوگ جو مومنین مخلصین کے صدقات کے بارے میں بھی عیب لگاتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جن کے پاس طاقت نہیں ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان پہ بھی عیب لگاتے ہیں. تو گویا یسخرون منہم، ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ان کے اعمال کی، ان کے جن سے عمل سے سزا دیتے ہیں. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. ان آیات مبارکہ میں جیسے کہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے غلط ارادوں سے باخبر فرمایا. اب منافقین کی ایک اور صفت کا ذکر ہے کہ منافق جو ہے ظاہر میں اسلام ہے اور اندر میں کفر ہے، یعنی ان کی زبان سے، ان کی طعن سے، ان کی شرارتوں سے کوئی مسلمان محفوظ ہی نہیں ہے. حالانکہ مسلمان کی تو صفت یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان کی تو صفت یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا جو ہے محفوظ رہے، یعنی وہ کسی کو زبان سے بھی طعن نہ کرے، وہ کسی کو ہاتھ سے بھی نقصان نہ پہنچائے. لیکن منافقین ان کے برعکس ہیں کہ ان کے شرارتوں سے، ان کے استہزاء سے کوئی بچ نہیں سکتا کسی حال میں. اس لیے اللہ نے فرمایا الذین یلمزون المطوعین. یاد رکھیں لمز یلمز لمزا، جیسے قرآن نے دوسری جگہ بھی فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کو جو طعن کرتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کو جو طعن کرتے ہیں اشاروں سے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کیا کرو، عیب نہ لگایا کرو. تو ایک حمز ہوتا ہے اور ایک لمز ہوتا ہے. علماء نے فرمایا کہ حمز کا معنی ہوتا ہے کسی پر زبانی کلامی طعن کرنا، عیب لگانا، اور لمز کا معنی ہوتا ہے کہ زبانی کلامی نہیں لیکن اشارات و کنایات سے بھی، ہاتھوں سے بھی، آنکھوں سے بھی، اشارے سے بھی، وہ دیکھو یہ دیکھو، طعن کرتے رہتے. تو ان منافقین کی عادت یہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے یا کسی حال کے لیے چندہ فرماتے تو جو صحابہ جن کے پاس اللہ نے توفیق دی تھی وہ زیادہ مال لے آتے. تو کہتے بابا یہ دکھالا کر رہا ہے، مال دینا تھوڑا چاہتا ہے، یہ تو دکھلا رہا ہے کہ لوگ سمجھیں گے بڑا سخی ہے، یعنی ان پر بھی اعتراض. اور اگر کوئی غریب صحابی ہوتا اور معمولی سی چیز بیچارہ چندے میں لے آتا تو کہتے دیکھو بھئی اس چندے کی اللہ میاں کو کیا ضرورت تھی. یا کبھی کہتے دیکھو جی بس اب تو اتنا مال آ گیا ہے نا، اب تو بالکل روم والوں سے لڑ لیں گے مسلمان. تو نہ ان کی زبان سے زیادہ دینے والا بچتا، نہ تھوڑا دینے والا بچتا، کیونکہ ان کا عادت جو تھی وہ اعتراض تھا. اسی لیے یہ منافقوں کی صفت ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیوں فرمایا ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں
کہ کیا ہمارے اعمال اور ہمارے افعال اور ہمارے اقوال اس طرح تو نہیں ہے جیسے منافقوں کے ہیں؟ ہمارے اندر وہ صفات تو نہیں پائی جاتی کہ جیسے منافقوں کے اندر صفات پائی جاتی ہیں؟ تو اگر ہمارے اندر وہ صفتیں پائی جائیں تو گویا ہم بھی منافقوں کے صف میں جا رہے ہیں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹی کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافق کی علامت۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، چاہے وہ امانت مال میں ہو یا امانت مجالس میں ہو یا امانت کسی راز میں ہو، اس میں خیانت کرنا جو ہے یہ بھی منافقوں کی صفت ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تو بڑا بلند کردار بنایا ہے کہ بات کریں گے تو سچی کریں گے، وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے، امانت رکھی جائے تو وفا کریں گے، اور اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی پہنچے تو معاف کریں گے، اور اگر کوئی زیادتی کرے تو درگزر کریں گے۔ اللہ نے اسلام کو سلامتی کا مذہب بنایا ہے، اللہ نے ایمان کو امن کا علمبردار بنایا ہے۔ تو اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں اس کے برعکس یہ علامات نفاق میں ہیں۔ اسی میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ، یہ بھی منافقوں کی صفت ہے کہ ان کے عیب لگانے سے، ان کے طعنوں سے ہر حال میں کوئی مسلمان نہیں بچ سکتا۔ وَلَلْمُتَصَدِّقُونَ، جو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ إِنْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بِمَالٍ جَدِيدٍ، اگر کوئی مسلمان زیادہ مال لے کے آیا اللہ کے راستے میں، کہتی ہیں یہ ریا کرنے والا ہے، اور اگر وہ ہے اب شیئن یسیر، ان کو معمولی چیز لے کے اللہ کے راستے میں، کہتے ہیں ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صدقے کی کیا ضرورت تھی۔ جیسے کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، کہ آدمی جب منافقوں کی زد میں آ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ عبادت کرے تب بھی اعتراض، نماز پڑھے تب بھی اعتراض، صدقہ و خیرات کرے تب بھی اعتراض۔ آج بھی دیکھ لیں کہ اگر دنیا میں کوئی مسلمان نمازی ہے، پابند صوم و صلات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا ہے، اذان سے پہلے مسجدوں میں حاضر ہونے والا ہے، تمام نمازیوں کے بعد مسجد سے نکلنے والا ہے، سب تند کرتے ہیں میاں دیکھا نہیں صوفی صاحب بن گئے، اچھا ماشاء اللہ، جی آج کل تو سنا ہے بڑے صوفی بن گئے ہو، آج کل تو سنا ہے ماشاءاللہ بڑے حاجی بن گئے ہو، آج کل تو جی یہ مسجد سے نکلتے ہی نہیں ہیں، جی آج کل تو بس یہ ماشاءاللہ اب تو یہ دین کے بالکل ٹھیکیدار بن گئے ہیں، جی یہ سب منافقوں کی عادتیں ہیں۔ مسلمان کبھی ایک دوسرے پہ تان نہیں کرتا، مسلمان کی تو صفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے ہر آدمی جو ہے محفوظ رہے۔ مسلمان تو کبھی کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، مسلمان تو کبھی کسی دوسری مخلوق کے ایذاء کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ كما روى البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو النعمان البصري قال حدثنا شعبان سليمان نبي وائل عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل صدق بسائن وقالوا ان اللہ لغنی عن صدقت ھذا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے نبی وائل عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لما نزلت آیت الصدقۃ، اللہ پاک نے جب آیت صدقہ اتاری، اللہ نے حکم دیا کہ معلوم زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ میرا مدنی اب ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کریں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اس آیت کے بعد جو ہے
اپنا چیزیں جو ہیں صدقہ میں دینے والی اپنے سر پہ پشت پہ اٹھا کے لے آتے حضور کی خدمت میں. فجعل رجل فتصدق بشيء كثير، اور بعض صحابہ جو ہیں وہ زیادہ صدقہ کرتے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ لوگ جنہوں نے ساری دولت جو ہے حضور کے لیے وقف کر دی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضور فرماتی ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا اور ماشاءاللہ اس کا پانی بڑا میٹھا تھا اور باقی کنویں جو تھے ان کا پانی میٹھا نہیں تھا. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کنویں کا مالک جو ہے وہ یہودی تھا اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا بلکہ پیسے دیتا تھا. کبھی پیسے دے دو اور ڈول بھر لو. تو ہر ڈول پر اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا پیسوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور مسلمان مدینے کے جو ہے وہ بغیر پیسے کے پانی پی سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے. انہوں نے کہا کہ اس یہودی سے کہ یہ کنواں بیچے. اس کو بھی پتا تھا کہ عثمان نے خریدنا ہے. بڑھاتا گیا اتنی قیمت کی کہ اگر 7 کنویں بھی خریدتے حضرت عثمان تو خرید سکا. لیکن آپ نے فرمایا جو مانگتے ہو لے لو میں نے لینا ہے. اور اس کے بعد خرید کے حضور کی خدمت میں آئے گی یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں نے وقف کر دیا. تو صحابہ کا تو یہ جذبہ ہوتا تھا, مسلمان کا تو یہ جذبہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں لٹانا ہے. ابھی دیکھیں گے اسلام بھی نہیں آیا, نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی ہے. آپ کی عمر 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر جو ہے 40 سال ہے. ایک دن حضور آئے تو بہت غمگین ہیں, بڑے اداس ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے, آپ کیوں اداس ہیں, کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا خدیجہ آج میں نے دیکھا ہے بہت غریب لوگوں کو, مسکین لوگوں کو, بڑے برے حال. میرا جی چاہا کہ میں ان کی مدد کروں لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صبر فرمائیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے مجھے بھی بلایا اور بھی بڑے ذمہ دار لوگ جو تھے قریش کے ان کو بھی بلایا اور اپنے گھر میں بٹھا کے حضور کے سامنے لا کے اپنے دینار و درہم کا اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ حضور چھپ گئے اس کے سامنے. اتنا ڈھیر لگا دیا حضور کے سامنے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری فی سبیل اللہ, یہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں ہے اور آپ لٹا دیں, اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کیا. اسی طرح حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا مال, میری اولاد, میرا دن, میرا سب کچھ جو ہے آپ کے لیے ہے, آپ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کسی غلام پہ عذاب ہوتا خرید کر کے آزاد کر دیتے, خرید کر کے آزاد کر دیتے. ایک دفعہ بابا ان کے ابی قحافہ نے کہا کہ ابو بکر تم ان لوگوں کو خرید کرتے ہو جو پہلے کمزور ہیں, بالکل لاچار ہیں, کوئی طاقت والے غلام خرید کے آزاد کرو, کبھی ضرورت پڑے تو تمہاری مدد تو کریں. انہوں نے فرمایا ابا میں بھی یہی کام کر رہا ہوں. ان کو سمجھ نہیں, انہوں نے کہا کیسے کام کرے؟ تم نے غریب مسکین کمزور بیمار ان کو لیا. انہوں نے فرمایا یہی تو میری طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے میری مدد کا ذریعہ بنے. اس لیے اللہ کے راستے میں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک کھجور ہے وہ بھی صدقہ کر دیتے تھے, اگر ان کے پاس چند دانے ہیں تو وہ بھی صدقہ کر دیتے تھے. حتیٰ کہ آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اتفاق سے انگور کے 2 دانے تھے. ایک مسکین نے جب سوال کیا فرمایا ایک دانہ اس کو دے دو. تو گھر میں خادمہ نے عرض کیا اماں جان یہ ایک دانہ کیا؟ فرمایا جو ہے اللہ کا حکم ہے, ہم نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ ہمیں 1000 دے تو خیرات کریں, اللہ 1000 دے تو خیرات کریں, اللہ 1 ریال دے تو خیرات کریں, اللہ 1 گروش دے تو خیرات کریں.
اور حضور کا حکم ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ملے تو پانی پڑھ کے پلا دو اسی مسلمان کو، اور فرمایا اگر یہ بھی نہ ملے تو جب مومن ایک دوسرے کو ملے تو خوش ہو کے مل لو، تاکہ کسی مسلمان کو خوش کرنا اور اس کے آگے مسکرانا جو ہے اللہ اس کا بھی صدقے کا ثواب عطا فرما۔ لیکن منافقین کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیانتداری سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں کہ جو لوگ مساجد میں چندہ دیتے ہیں، مدارس میں چندہ دیتے ہیں، جہاد میں چندہ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان پہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جن نے کبھی دین کے کام میں ایک پیسہ بھی نہیں لگایا، کیونکہ جو آدمی اللہ کے دین میں لگانے والا ہو وہ اعتراض کیا کرے گا؟ اعتراض تو وہی کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں کبھی نہیں لگاتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حجاج کرام سال میں قربانی کرتے ہیں، ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو سگریٹ میں اربوں ڈالر اڑا دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قربانی پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اسی لیے بہرحال اللہ نے جو قربانی کا حکم دیا ہے، باقی اس قربانی کے گوشت کو ضائع نہ کرنا، مسلمانوں کو پہنچانا، غریبوں کو پہنچانا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تو حکم نہیں دیا کہ ذبح کر کے پھینک دو، اللہ کا تو حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں، تاکہ کم از کم سال کے بعد تو مسکینوں کو گوشت کھانا نصیب ہو جائے۔ تمہارے گھر میں تو روز گوشت پکتے ہیں، تمہارے گھر میں تو روزانہ ڈشیں بنتی ہیں، لیکن ایسے مسکین بھی ہیں جن کو 6 مہینے سال گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں دینے والوں پر اعتراض کرنا جو ہے یہ بھی منافقوں کی علامت ہے، یہ کسی مومن کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آتا وجاء رجل فتصدق بصاع، اگر کوئی آدمی آتا اور 1 صاع کے برابر یعنی 3 کلو یا 2.25 سیر، فقالوا ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا فنزلت هذه الآیہ، ان کے اس بے جا عیب لگانے پہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وقد رواه مسلم فی صحیح الذی شعبۃ به۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث روایت فرمائی ہے، وقال الامام احمد حدثنا یزید الجریری عن ابی اسرائیل قال وقف علینا رجل فی مجلسنا بالبقیع وقال حدثني ابي يوم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة قال فررت بنوادي لوسا أو لوسين وأنا أريد أن نتصدق بهما فأدركني من يدرك عبادة ابن آدم فأقدت على أمامتي فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أعظم ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال يا رسول الله صدقة؟ قال نعم قال دون قارنا قال فلمزه رجل فقال هذا يتصدق بهذه فوالله لهي خير منه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت بل هو خير منك ومنها 3 مرات ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل 3 قال إلا من يا رسول الله قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفين من ثم قال قد أفلح المزهد المجهد ثالثا المزهد في العيش المجهد في العبادة۔ ابو فصل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ النبی سلیر قال وقف علینا رجل فی مجلسنا، کہ ہم بقیع الغرقد میں بیٹھے تھے، ہماری مجلس میں ایک آدمی آیا، کہتے ہیں حدثنی ابی او امی، میرے ابے نے یا چاچے نے، رأى انه رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان نے دیکھا کہ میرے مدنی سرکار مدینہ رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں بیٹھی ہیں اور فرماتے ہیں من یتصدق بصدقۃ نشهد له بها یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں آج خیرات کرے گا میں قیامت میں محمد مصطفیٰ اس کی گواہی دوں گا. مانا ہوتا ہے شفاعت کروں گا, اللہ کے راستے میں اس کی سفارش کروں گا. قال فعلت من امامتی لو سنوا لو سینی, کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پگڑی کا ایک چکر کھولا ہے, 2 چکر کھولے اور تو میرے پاس چیز نہیں, میں نے کہا یہ پگڑی اتار کے دیتا ہوں خیرات کرتا ہوں. فأدركني ما يدرك ابن آدم, پھر میرے دل میں بھی خیال آ گیا کہ میں کیوں یہ ایک پگڑی جو ہے یہ بھی دے دوں. فقال فعقدت على امامتی, میں نے پھر باندھ لیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں فجاء رجل, ایک بندہ آیا, کہتے ہیں ہم نے ایسا بندہ نہیں دیکھا تھا, بالکل سیاہ رنگ تھا اس کا, ولا اصغر منه ولا اعظم, ایسا بندہ ہے بدصورت ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ چھوٹا اور بڑا بد شکل قسم کا آدمی. ببعیر, ایک اونٹ لے کے آیا, وہ اونٹ اتنا اچھا تھا کہ ایسی اونٹنی ہم نے آج تک نہیں دیکھی تھی. وقال یا رسول اللہ صدقۃ, قال نعم, پوچھا کہ صدقہ آپ نے فرمایا. قال دونک هذه الناقہ, قال فلمزه رجل فقال هذا يتصدق بهذه فوالله لي خير منه. ایک آدمی نے اعتراض کیا, کہنے لگا دیکھو یہ خیرات کر رہا ہے اونٹنی, یہ اونٹنی تو اس بندے سے زیادہ خوبصورت ہے, زیادہ بہتر ہے خیرات کرنے والے. دیکھو اس کی شکل بھی دیکھو اور خوبصورت اونٹنی بھی دیکھو. حضور پاک نے جب سنا تو آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کذبتا, تم غلط کہہ رہے ہو, بل هو خیر منک ومنها, وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا ہے وہ تم سے بھی بہتر ہے, اس اونٹنی سے بھی بہتر ہے. آپ نے 3 دفعہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا ویل لاصحاب المئین, آپ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سینکڑوں جمع ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ویل, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. یاد رکھیں کہ جب بندے کی موت قریب آتی ہے, جب بندہ مرنے لگتا ہے, جب وقت موت آ جاتا ہے اور پتہ ہو جاتا ہے آدمی کو کہ ملائکہ آ گئے اب میں جا رہا ہوں, اس وقت پھر روتا ہے کہ ہائے میں انہیں خرچ کیوں نہ کیا, ہائے میں نے اللہ کے راستے میں کیوں نہ خیرات کیا. لیکن اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں, اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھو خیرات وہ ہے جو زندگی میں کی جائے, خیرات وہ ہے کہ تمہیں حاجت ہے پھر بھی تم مسلمان بھائی کے لیے خرچ کر رہے ہو. اس لیے آج دیکھیں نا, مثلا ایک آدمی کروڑ پتی ہے, اگر اس میں وہ 50,000 بھی خیرات کر دے تو کیا فرق پڑے گا. لیکن ایک آدمی کے بعد ہے ہی 1,000 وہ خیرات کر دے تو یہ زیادہ سخی ہے اس آدمی, کیونکہ اس نے اپنی پوری پونجی لٹا ڈالی ہے اور اس نے تو مکھی کے برابر خیرات کیا ہے, اس کو کیا تکلیف ہے. اسی لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مہمان ہوئے, ایک بدو کے خیمے میں مہمان ہوئے, تو اس نے آپ کے لیے ایک دمبا ذبح کیا. بارش ہو رہی تھی, دوسرا دن بھی بارش نہ رکی, اس نے ایک اور دمبا ذبح کیا. تیسرے دن بھی بارش نہ رکی, اس نے ایک اور تیسرا دمبا ذبح کر دیا. جب جانے لگے تو آپ نے خادموں سے پوچھا کتنے پیسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 20,000 درہم ہے, تاریخی روایات ہیں اللہ عالم بصیحت ہے. تو آپ نے فرمایا 10,000 اس کو خیرات کر دو اور اس کو کہنا کہ کبھی مدینہ منورہ میں آئے تکلیف ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے. تو جب چلنے لگے تو ساتھی نے کہا حضور اس نے 3 دمبے کھلائے ہیں, آپ نے 10,000 دے دیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, وہ بدو جو ہے وہ مجھ سے بڑا سخی ہے. تو کہنے لگا عجیب بات ہے, 3 دمبے تو 100 ریال کے بھی نہیں ہوں گے, اس زمانے میں تو سستے ہوتے تھے, اور آپ نے 10,000 دیا ہے اور کہتے ہیں کہ سخی وہ ہے. میں اللہ کے بندے, ہمارے پاس ابھی بھی 10,000 بچا ہوا ہے نا, اس کے تو یہی 3 دمبے بھیجو نے ہمیں کھلا دیے. اس نے تو گویا سارے گھر کی پونجی لگا دی اور ہم نے تو جو 7 پیسے ان میں بھی بچا لیا ہے. تو سخی تو وہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں یہ قربانی. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یہودی کے باغ میں کنویں پہ ڈول پھینک کے پانی پلایا زمین کو, اور اس کے بعد جو کھجوریں ملی آپ کھجوریں لے کے چلے کہ آج بچوں کو کھجوریں کھلا دوں گا. راستے میں ایک فقیر نے سوال کیا, آپ نے دے دی. دوسرے دن میں لڑکی پھر ایک اور فقیر نے سوال کیا, دے دی.
تیسرے دن محنت کی، پھر ایک اور فقیر نے سوال کیا، آپ نے دے دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے مومن بندے ہیں جو مسکینوں پہ، یتیموں پہ، قیدیوں پہ، سب لوگوں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ کا راضی ہونا مانگتے ہیں، کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے۔ اس لیے ایک آدمی خیرات کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، ایک آدمی خیرات کرتا ہے کہ لوگ اس کا مجھے بدلہ نہیں ہے۔ خیرات وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے سوا کسی کو علم بھی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ اللہ نے فرمایا مومن بندے جو ہے میرے راستے میں خیرات کرتے ہیں، ظاہر میں بھی اور چھپ کے بھی، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ کیا مانا؟ جو زکوٰۃ فرض ہے اس کا ظاہر دینا زیادہ ثواب ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نے بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور جو صدقہ نافلہ ہے اس کو چھپا کے دینا ثواب ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور یاد رکھو جتنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جتنی صدقہ کرو گے، جتنی زکوٰۃ دو گے، جتنی غریب بیوہ مسکین یتیم کی مدد کرو گے، اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے بندے جو میرے راستے میں دو گے اس کا بدلہ میں تجھے دوں گا دنیا میں۔ کیونکہ تم کسی بندے کو احسان کرتے ہو تو وہ بھی احسان لوٹاتا ہے، اللہ کس کا احسان رکھتے ہیں؟ وہ تو اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ویل لاصحاب المئین من الابل۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس کے بعد ایک ہے اس نے خیرات کر دی، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سینکڑوں اونٹ ہیں اور اللہ کے راستے میں خیرات۔ قالوا الا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا من قال بالمال هكذا وهكذا۔ حضور نے فرمایا صرف وہ لوگ بربادی سے بچیں گے جس کو اللہ مال دے اور وہ اللہ کے راستے میں ایسے کرے ایسے کرے۔ کیا مانا؟ حضور نے ایسے ہاتھ دیے، اب ایسے بھر بھر کے دے، ایسے بھر بھر، ادھر بھی خیرات ادھر بھی خیرات، ہر وقت اللہ کے راستے میں خیرات ہو۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد آپ نے فرمایا من قد افلح المزہد المجید۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے زندگی میں زہد اختیار کیا، یہ نہیں کہ اسراف اور فضول خرچی نہ، المجہد جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں کوشش کی، عبادت میں، یعنی عیش میں کمی کرنے والا، عبادت میں لگا رہنے والا، یہ بندے جو ہیں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی هذه الآیہ قال جاء عبد الرحمن بن عوف ب40 أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل من الأنصار بصاع من تاب وقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء وقالوا ان اللہ رسول غنیان ان هذا الصاع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں 40 اوقیہ سونے کا لے کے آئے خیرات۔ اس زمانے میں 40 اوقیہ سونا کتنی قیمت رکھتا ہوگا۔ وجاء رجل من الانصار، اور ایک صحابی انصاری بیچارے جیسے ایک سال آئے دانے گندم روٹی جو ان کے پاس تھا بیچاروں کے۔ منافق جو بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ عبد الرحمن بن عوف نے جو اتنا بڑا خرچ کیا ہے ریا کر رہا ہے بابا، اور یہ جو لے آیا ہے ایک ساتھ عام، اللہ کی کیا ضرورت ہے بلا اس چیز کے خیرات کرنے کی۔ وقال له في بعض الناس خرج الى الناس يوما فنادى في من اجمعوا صدقاتكم فجمع الناس صدقات ثم جاء رجل آخر صاع من تمر قال يا رسول هذا صاع من تمر
بت ليلتي أجن بالجرير الماء حتى نلت الساعد من تبر فامسكت واتيتك في الآخر فامسكت من ينصر الصدقات فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغني عن العذاب وما يصنعون بسائق من شيء. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى الناس یوما، آپ ایک دن آئے، لوگوں کو بلایا، فنادا فیہم، لوگوں کو بلایا کہ اللہ کے راستے میں خیرات چندہ جمع کرو. یاد رکھو چندہ مانگنا جو ہے یہ سنت رسول اللہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذمہ داری سے صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے. چندہ مانگنا کوئی عیب نہیں، چندہ مانگنا تو سنت ہے، حضور نے جہاد کے لیے چندہ مانگا ہے، مومن کی تکلیفوں کے لیے چندہ مانگا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، مسکینوں کے سرائے کے لیے، مسکینوں کی بہبود کے لیے، مسکینوں کے ہسپتال بیانوں کے لیے اگر چندہ کرتا ہے تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر اس کو وہ دیانت سے، امانت سے اللہ کے راستے میں لگائے، اور اگر اس میں اموال زکوٰۃ ہیں تو زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کرے، اور صدقات عامہ ہیں تو اس کو ان کے مصرف میں خرچ کرے، کیونکہ اب اللہ کی ذمہ داری جو ہے اس بندے پہ آ گئی، اور اس سب کے مال کا گویا امین ہے اور فقراء کی طرف سے وکیل ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. باقی چندہ کرنا جو ہے، ان پہ اعتراض کرنا، یہ بالکل غلط ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں ہمیشہ کہ جتنے دین کے ادارے ہیں نا جی، جب تک یہ اللہ والوں کے اور مسلمانوں کے چندے پہ چلتے ہیں تو اللہ اس میں برکت بھی پیدا. فلم میں بڑا ایکٹر پیدا ہوگا، کوئی اس کے بعد جناب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کوئی بڑے سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر پیدا ہو جائے گا. آج تک ایمان سے مجھے بتائیں گے جتنی یونیورسٹیاں ہیں پوری دنیا میں اور جتنے کالج ہیں، ان ایک بھی امام انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اور حضور کے زمانے سے دیکھ لیں کہ ابو ہریرہ کہاں پیدا ہوئے؟ مسجد میں. جو سب سے بڑے راوی ہیں، حضور کے عالم ہیں، کہاں پیدا ہوئے؟ مسجد میں، ابو صفا میں. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، ابی موسیٰ الاشعری، یہ سارے صحابہ کہاں پیدا ہوئے؟ حضور کے مدینے کی مسجد میں. اور اس کے بعد جب تابعین کا دور آتا ہے، دیکھیں حضرت حسن بصری ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، پھر امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے بعد امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ علیہم اجمعین. اسی طرح محدثین کے طبقات پہ نظر ڈالیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور امام ترمذی ہیں، امام ابی داؤد ہیں. سب لوگ کہاں پڑھے، کہاں پیدا ہوئے؟ مسجدوں میں. چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے امام بنے ہیں، تیرے کالج میں کرسیوں پہ بیٹھنے والے کوئی امام نہیں بنا. ہاں یہ ہم مانیں گے، اچھا کوئی وکیل پیدا ہو گیا، اچھا کوئی کرکٹر پیدا ہو گیا، کوئی پولیس افسر پیدا ہو گیا، کوئی سی ایس کر گیا، کوئی آئی سی ایس میں شامل ہو گیا، کسی نے پی سی ایس کے امتحان میں ٹاپ کر لیا. لیکن ایک بھی ایسے قابل نہیں ہوتا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے. اس کو خود پتہ نہیں کہ فاتحہ کیا چیز. اچھا اس سے پوچھو نا کہ اگر بندہ مر گیا ہے تو کتنی تکبیریں، اس کو یہ بھی بتا. اس کو کہو اچھا جناب جنازے میں کیا پڑھیں گے، اس کو یہ بھی بتا. ڈگریاں پوچھو، کہے گا جناب کیا پوچھیں جی، میں نے ایم اے کیا ہے، ایم ڈی کیا ہے، میں نے جناب ایم آر سی کیا ہے، ایف آر سی ایس کیا ہے، میں نے ایم آر ڈی کیا ہے، میں نے جناب فلاں ڈگری پی ایچ ڈی کیا ہے. اس کو کہو اچھا جی مہربانی کر کے ویتر میں یہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ تو سنا دو. کہیں گے یہ تو میرے باپ نے کبھی نہیں پڑھی، میرے پروفیسر نے کبھی نہیں پڑھی، تو مجھے کہاں سے آئے؟
ہمیشہ جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ گزرے ہیں، وہ اپنے مدارس کے شرائط میں، وصیت میں، نصیحت میں یہ لکھتے تھے کہ خبردار کبھی سرکاری پیسہ قبول نہ کرنا، ان غریبوں کے پیسے پہ چلنے دینا، تاکہ حضور کی حدیث پڑھنے والوں کے پیٹ میں حلال جائے، حرام نہ جائے۔ کیونکہ سرکاری پیسہ تو ہر قسم کا ہوتا ہے، ٹیکس آئی وہ بھی خزانے میں، شراب پہ ٹیکس لگی وہ بھی خزانے میں، کنجریوں کے زنا پہ ٹیکس لگی وہ بھی خزانے میں، کسی پہ ظلم کر کے پیسہ وصول کیا گیا وہ بھی خزانے میں، ناجائز جائیدادوں کا مال آیا وہ بھی خزانے میں۔ تو جب خزانے میں سارا مال مشتبہ بھی جمع ہوتا گیا، وہی مال جب پیٹ میں جائے گا تو وہ کبھی عالم نہیں بنے گا۔ یہ ٹھیک ہے معلومات ہوں گے، پڑھا لکھا ہوگا، عالم نہیں ہوگا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو متبع ہو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے یہ برکت کس میں ہوتی؟ اسی چندے میں ہوتی۔ ہمارے استاد سے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، حضرت کبانوی رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس دور میں جب ہم پڑھتے تھے کہ وہ مدرسے کو چندہ دیتے تھے 8 آنے، 8 آنے، آدھا روپیہ۔ تو استاد کہتے تھے کہ بھئی وہاں جا رہے ہو نا، گھر جا رہے ہو یا چھٹی پہ جا رہے ہو، اور یار فلاں بندہ مدرسے کے لیے چندہ دیتا ہے، وہ لے کے آنا ہے۔ اور جب چندہ لیتے بھی کتنا ہے؟ وہ کہتا 8 آنے۔ وہ لے آتے اور ہم جناب ہنستے، ہم کہتے استاد جی 8 آنے چندے میں، اسی سے کام چلے گا، اسی لیے ہمیں بھیجا تھا کہ 8 آنے لے آؤ۔ اور ایک دفعہ ایک آدمی نے 20,000 میرے کہنے پہ اور میرے بار بار اس کو تیار کرنے پہ، اس نے جا کے دعا کرائی، اس کی شادی نہیں ہوتی تھی، شادی ہو گئی، خوشی میں وہ 20,000 لے آیا۔ تو حضرت کی خدمت میں ہم جناب بڑے فنے خواہ بن کے گئے کہ آج 20,000 مدرسے کو دلا رہے ہیں۔ حضور حضرت کی خدمت میں پہنچے، نے کہا میں تو نہیں لیتا۔ نے کہا حضرت آپ نہ لیں، مدرسے میں تو دیتے ہیں، مرا نہ فقیر مدرسے میں بھی نہیں دیتا۔ بڑا زور لگایا، آخر حضرت نے نہیں مانا۔ جب وہ چلا گیا، نے کہا حضرت 8 آنے لے آئے، 20,000 اللہ نے دروازے پہ بھیجا۔ فرمایا فقیر یہ حرام کے رشوت کے پیسے تھے، میں مدرسے میں حضور کی حدیث پڑھنے والے طالب امانت ہیں، حضور کی حدیث پڑھنے والوں کو رشوت کا مال کھلاؤں؟ قیامت میں خدا کو میں کیا جواب؟ وہ جو حلال کے 8 آنے ہیں اس سے عالم بنے گا، اسی سے علماء بنے گے۔ یہاں اللہ کے حرم میں مجھے ایک آدمی نے آگے بتایا، مجھے ملے کافی عرصہ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ آپ فلاں بزرگ کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا کہنے لگا پتا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ 1 سال جب فلاں مدرسے میں پڑھتے تھے تو ان کی روٹی ہمارے گھر سے جاتی تھی، اور ان کی روٹی کا انتظام یہ ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں 1 وقت کی 1 روٹی ملتی تھی، اسی پہ انہوں نے 1 سال پڑھا، دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے آج دیکھ لیں کہ جب سے اب دینی مدارس میں جی ایئر کنڈیشن آ گئے اور جناب کرسیاں آ گئیں، پلنگ آ گئے، طلباء کے لیے ماشاءاللہ الماریاں آ گئیں، اور ان کے لیے بڑے بڑے انتظامات ہو گئے، علم ختم ہو گیا۔ اب تو طالب آتا ہی نہیں پڑھنے کے لیے، پہلے پوچھتا ہے کہ جناب وہاں کھانے کا کیا انتظام ہے، ہفتے میں گوشت کتنا دن ملتا ہے، کیونکہ اب حدیث پڑھنا مقصد نہیں، اب تو یہ آرام مقصد ہے۔ اچھا جی پنکھا ہے، بجلی ہے، اور حمامات کیسے ہیں، لیٹرین کیسے ہیں، فلش ہے نہیں ہے، ساتھ کوئی شہر ہے تفریح وغیرہ کے لیے، شام کو کھیلنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے وہ بات جو تھی نا وہ اجڑ گئی، ورنہ وہ جو ایک فقیر میں اور ایک ایمان والے میں اثر ہوتا ہے نا، وہ پھر ہمارے لاکھوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صاحب آئے، سامان صدقات لے کے آئے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں کیا لے کے آیا؟ جاء رجل من آخرہم بصاع من تمر، ان کے پیچھے ایک بندہ کھڑا تھا، وہ 1 صاع کھجور لے آیا بیچارہ، اور اس نے کہا یا رسول اللہ
میں نے 2 راتیں جو ہے نا جی پانی کھینچ کھینچ کے مزدوری کما کے یہ کھجوریں اکٹھی کی ہیں حضور، میرے پاس یہی ہے بس. اور یہ بھی میں نے مزدوری میں حاصل کی ہے. مزدوری کیا تھی کہ بڑے بڑے ڈول کھینچ کے زمین باغ میں ڈالتے تھے پانی، تو وہاں سے مجھے یہ ملا ہے. حضور پاک نے فرمایا یہ تم صدقے کے مال کے اندر کھلا دو. بس رجال منافق جو بیٹھے تھے ان نے مذاق کیا اور کہنے لگے ان اللہ ورسولہ لغنیان عن ھذا. انہوں نے کہا اللہ کو بھی کیا ضرورت ہے یار، یہ تم کھجوریں نہ لے آتے تو کیا ہو گیا، ان کھجوروں کو اللہ کو کیا ضرورت ہے. ثم ان عبد الرحمن بن عوف قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقیات من اہل الصدقات فقال رسول اللہ لم يبق احد غیرک وقال له عبد الرحمن بن عوف وان عندي 100 اوقیة من ذهب في الصدقات. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے چندہ دے دیا کوئی بچ تو نہیں گیا. انہوں نے کہا حضور تم تو بچ گئے ابھی تم نے تو نہیں دیا. انہوں نے کہا حضور میرے پاس 100 اوقیہ 100 چھٹاک سونا ہے، وہ سارے کا سارا میں نے خیرات کیا. قال له عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مجنون انت قال ليس بي جنون قال افعلت ما فعلت قال نعم ما لي 8000 اما 4000 اقرض ربي اما 4000 فلي. وقال له رسول بارك الله لك فيما امسكت وفيما اعطيت. حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ اللہ کے بندے تم کوئی دیوانے تو نہیں ہو گئے کہ سارا اللہ کے راستے میں اتنا دے رہے ہو، کچھ اپنے لیے تو کرو. تو انہوں نے کہا عمر بالکل فکر نہ کرو، میں مجنون نہیں، پاگل نہیں. اللہ نے مجھے 8000 درہم دیا ہے، اس کی جائیداد مالیت ہے، میں نے آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا اور آدھا جو ہے اپنے لیے رکھ لیا ہے. حضور پاک نے دعا کی عبد الرحمن نے فرمایا بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما اعطیت. اللہ تجھے برکت دے، جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے. ولمزه المنافقون وقالوا والله ما اتى عبد الرحمن عطية الا رياء وهم كاذبون انما كان به متطوعا. اب منافقوں کو موقع ملا، وہ کہنے لگے کہ حضرت نے جو اتنا چندہ دیا میں دکھاوا کر رہے تھے، حالانکہ غلط بات ہے، انہوں نے اللہ کے لیے اخلاص سے دیا تھا. فانزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر. اللہ پاک نے اس کے عذر کو قبول کیا، اس کے صدقے کو قبول کیا، اور وہ جو غریب آدمی ایک سال آیا تھا اس کا بھی قبول کیا. اور اعتراض کرنے والوں کے رد میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت مبارک نازل فرمائی کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. وقد روان مجاہد وغیر واحد وقال ابن اسحاق كان من المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. عبد الرحمن بن عوف تصدق ب4,000 درہم وعاصم بن عدی اخو بن الاجلان وذلك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقۃ وحض علیہا. میرے آقا نے چندہ فرمایا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے ترغیب دی. وقام عبد الرحمن بن عوف صدق ب4,000 وقام عاصم بن صدق ب100 مسكن طبر فرفضوهما وقالوا ما هذا الا رياء. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4,000 درہم، عاصم ابن عدی نے کہا کہ حضور میرے پاس 100 وسق جو ہے کھجور ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ. فَلَمَزُوهُمَا. اب منافقین نے آپ ان دونوں پہ تانا کیا. وقالوا ما هذا الا رياء، یہ ریا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. وقال الذي تصدق بجهده ابو عقیل اخو بنی حنیف العراشی حلیف بنی عمر بن عوف. اور جس بندے نے محنت کر کے مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا تھا اس کا نام، ان کی کنیت ابو عقیل ہے، یہ بنی عمر بن عوف سے ہے. عطا بصاع من تمر فافرغه في الصدقه. وہ 1 سا کھجور کا لے کے آیا اور آ کے صدقے کے مال میں پھیلا دیا. فتضاحكوا به وقالوا ان الله لغني عن صاع ابي عقيل. وہ سب کے سب جو تھے منافقین نعوذ باللہ مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے میاں اللہ کو کیا ضرورت ہے، اگر یہ 3.25 سیر 2 سیر کھجوریں نہ لے آتا تو کوئی کام رک جاتا.
وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا ابو عوانة عن ابن سلمة نبي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کرو اور میں چاہتا ہوں کہ لشکر بھیجوں. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندي 4000. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضور میرے پاس 4000 الفین ہے تو تمہارا بھی الفین لے آلی. فقال رسول اللہ بارک اللہ لك فيما اعطيت وبارك الله لك وبارك لك فيما امسكت. وبات رجل من الانصار فاصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله صاع الانسان ربي وصاع لي علي. ایک آدمی کے پاس 2 صاع کھجور تھی. نے کہا 1 صاع میں آپ صدقے کے لیے لایا ہوں 1 اپنے لیے. قال فلبذه المنافقون وقالوا ما أتى الذي أتى ابن عوف الناريان وقالوا ألم يكن الله سلو غنيا إنصاع هذا. فأنزل الله تبارك وتعالى الذين يلمذون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم الآية. ثم روان بي كان بي وان ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب يسوع الله تعالى. وقال الامام ابو جعفر قال حدثنا ابن وخين قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال حدثني خالد بن يسار عن ابن ابي حكيم ابي قال بت وجر الجرير على ظهري على صاعين من تمر. میں نے ساری رات پانی کھینچا اپنی پشت پہ رسی ڈال کے. فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به. ایک سا میں نے اپنے گھر والوں کو دیا. وجئت بالآخر يتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته وقال أنصره في الصدقة. قال فسخر القوم وقال قال الله وإن نصر بهذا المسكين. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المطوعين إلى آخر الآية. على وكذا رواه الطبراني وقال اسمه أبي حكيم حباب ويقال عبد الرحمن عبد الله بن سالم وقال يسخرون منهم سخر الله منهم. هذا من باب المقابلة سوء سنية استهزاء بالمؤمنين لأن الجزاء من جنس العمل وعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارهم في الدنيا وأدنى في العذاب والجزاء من جنس العمل. اللہ پاک نے فرمایا فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس قسم کے جو لفظ ہیں مقابلے میں جائز ہوتے ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. یا جیسے فرمایا يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. یہ مقابلے کے لیے کہ جو انہوں نے برا کیا اس کی راہ کی اللہ نے بھی اسی جن سے عمل سے سزا دی. اللہ نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمایا انتصارا للمؤمنین. مومنوں کی مدد فرمائی دنیا میں. وَأَعَدَّ لِلْمُنَافِقِينَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ان منافقوں کے لیے آخرت میں اللہ نے عذاب تیار کیا دردناک. لأن الجزاء من جنس العمل. کیونکہ اللہ پاک سزا بھی اسی طرح کی دے رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے عمل کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صفات مومنین نصیب فرمائے اور منافقین کی صفتوں سے بچائے. بہرحال ایک عورت اگر عمرے کے لیے آئی لیکن مکے پہنچی ماہواری آ گئی اور اسی حالت میں وہ عمرہ نہیں کر سکی اور مدینے چلی گئی. یاد رکھیں کہ 10 دن کے بعد پھر حیض نہیں ہوتا چاہے خون آتا رہے. وہ استحاضہ ہے بیماری ہے خون نہیں ہے اور غسل کر لے اور ہر نماز کے لیے وضو کر کے نمازیں پڑھتی رہے عمرہ بھی پورا کر. تو اگر مدینہ منورہ سے واپسی پہ اس نے عمرہ کر لیا الحمدللہ تو کوئی جرمانہ نہیں. اور اگر عمرہ نہیں کیا ہے تو عمرہ بھی کریں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں.
عالم اسلام کی کامیابی کے لیے کون یقین کرو کوئی مسلمان ہے جو عالم اسلام کی کامیابی کے لیے دعا نہ کرے، لیکن ہماری زبانیں بھی گندی ہو گئیں، عمل بھی گندے ہو گئے، ہم اللہ کے سامنے بالکل منافق بن گئے کہ ظاہر ہمارا کچھ ہے اور باطن ہمارا کچھ ہے۔ دعویٰ ہم اسلام کا کرتے ہیں اور اعمال ہمارے کفار اور منافقین سے بھی بدتر ہیں۔ دعویٰ ہم حلال کا کرتے ہیں اور ہمارے پیٹ سود اور رشوت اور حرام سے بھرے ہوئے ہیں، دعائیں کیسے بنتی؟ بہرحال ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ طواف میں، نماز میں، تہجد میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو رو رو کے اللہ کے آگے مسلمان ہوئی اور مسلمان ملکوں کی، ایمان والوں کی حفاظت کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے مسلمان اور اللہ کے راستے میں جان دینے والے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ جس ملک میں ہیں، اللہ ان کی جان مال آبرو کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعائیں کریں، ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے حج قران کی تمتع کی نیت کی لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، اب اس کا حج تمتع ہو جائے گا، قران نہیں رہے گا۔ قران تب ہوتا جب حج اور عمرے کو ملا کے اسی احرام میں حج سے فارغ ہو کے جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں مار کے قربانی کر کے سر مڈا کے احرام کھولتا، وہ تھا قران۔ جب اس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے احرام باندھا تو یہ تمتع ہے۔ اور یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آدمی پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قران کیا اس کو بدل دیا ہے اور جانور ساتھ نہیں تھا تو اس کو بدلنے کا حق ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نیت بھی بندہ کر چکا ہے اب اللہ کے دین کے اس عمل کو پورا کرے، لا تبطلوا اعمالکم، درمیان میں اپنے اعمال کو باطل نہ کرے۔ ان کے نزدیک اگر ایسا کرے گا تو ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ بہرحال تمام ائمہ کی اپنی اپنی مسائل میں تحقیق ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے، ورنہ فرمان محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صرف فہم ہے، جیسے باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کا جانور ساتھ نہیں ہے تو وہ بالکل یعنی نیت قران کر ہی نہیں سکتا، کیوں کہ حضور کے ساتھ جانور ساتھ تھے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ بھی تھے جانور اور حضرت علی آپ کے لیے یمن سے بھی لائے تھے، اس کا معنی ہے کہ دوسرا آدمی بھی اس کے لیے لا سکتا ہے، ورنہ حضور اس کے قبول نہ کرتے، جو ساتھ لائے تھے صرف وہی قبول کرتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جانور لے آئے لیکن ذبح نہ کرے تو ادا ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ مقصد تو ذبح کرنا ہوا، اور آج ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم جانور لے آئیں، کون ہوائی جہاز میں ہمیں آنے دے گا؟ تو اس لیے بہرحال یہ ان کا فہم ہے۔ اور جو ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں الا سائق الحج، وہ بھی ظاہر حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ اور ان کی فہم، ان کی تحقیق، ان کے اجتہاد پہ اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اسی دوران میں اذان ہو جائے تو تلاوت بند کر دے، نہیں، کیوں بند کرے، پڑھتا رہے۔ یہ تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ اذان شروع ہو گئی چپ 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 اذان ہو رہی ہے، یعنی اذان کا اتنا ادب ہے جب اذان ختم ہو جائے گھر چلے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے بندے، اذان کے درمیان میں قرآن پڑھنا، درود پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن جب مؤذن اذان گئے تو ساتھ جواب بھی دیتا جائے۔ قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو، وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الا الحیالتین، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
اور صبح کی نماز میں جب گئے الصلاۃ خیر من النوم تو تم کہو صدقتا وبررت ودعوت الی الحق، اور یہ اسی طرح کہو الصلاۃ خیر من النوم۔ بہرحال آپ پڑھتے رہیں اور جواب بھی دیتے رہیں۔ فرض ظہر کی فرض نماز کی پہلے 4 سنتیں جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مؤکدہ ہیں، یعنی لازماً پڑھنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکے تو ظہر کی نماز پڑھ کے وہ 4 سنتیں پڑھے۔ اسی طرح عشاء کی فرض نماز کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، تو لازماً ان کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھو جتنا سنت پڑھو گے اتنا ہی اجر ملے گا، اور جب سنت پہ جم جاؤ گے تو فرض تو نہیں چھوڑو گے نا، اور اگر سنت چھوڑ دو گے تو کبھی کبھی فرض بھی ہضم کر جاؤ۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، ذی القعدہ میں وہ طائف گیا، واپس آ گیا، حج بھی کرنا چاہتا ہے، اپنے مکے سے احرام باندھے گا، عمرہ اس نے نہیں کیا، اس کا حج افراد ہے، اس کا حج جو ہے وہ حج افراد ہے، اور حج کا احرام اپنے گھر سے باندھے گا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ اس طرح کے ساتھ اپنے مونچھوں کو بالکل اس طرح پھیر دیتا ہے، میں نے جب سمجھایا تو وہ کہتا ہے جی کون سی حدیث میں لکھا؟ حضور کا حکم ہے کس الشوارب اوفوا اللحى، حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، مڈاؤ نہیں کہا۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ، تو اس لیے کٹانا جو ہے وہ سنت ہے اور داڑھی بڑھانا جو ہے سنت ہے۔ باقی آج کل تو وہی ہر آدمی کا منشا ہے، کسی کو مونچھیں پسند ہے وہ مونچھیں بڑھا دیتا ہے، کسی کو داڑھی پسند نہیں ہے وہ داڑھی مڈا دیتا ہے، کسی کو داڑھی رکھنی ہے تو باقاعدہ اپنی کٹ بن گئی ہے، جی یہ فرنچ کٹ ہے، یہ انگلش کٹ ہے، یہ مغلیہ کٹ ہے، یہ بابر کٹ ہے، محمد مدنی کی کٹ کوئی بھی نہیں۔ الا قلیل من عبادی الشکور، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا لیکن بال جو ہے وہ جدے میں کٹوائے، حضور کی سنت کی مخالفت کی، اور بعد ائمہ فرماتے ہیں دم بھی پڑ گیا کہ اس کو سارے احکام مکے میں کرنے تھے نہ کہ جدے میں۔ اگر جدے میں ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، چھٹی جاتے ہیں، واپسی پہ اگر نیت یہ ہے کہ ہم جدے ہی آ رہے ہیں تو کوئی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر نیت مکے آنے کی ہے تو پھر احرام کے بغیر کوئی نہ آئے، چاہے مکے میں رہنے والا ہو یا نہ رہنے والا ہو۔ کہ یہاں جو شادی گھر ہیں ہم ان میں ملازم ہیں، تو جب سعودی حضرات کھانا لگتا ہے تو ہمیں بھی کہتے ہیں کہ کھا لو ہمارے ساتھ، کھا لو، اچھی بات ہے، کوئی بری بات ہے۔ یہ تو ان کے سعودی حضرات کا یعنی سنت پہ عمل ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نوکر ہے، ملازم ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیوں کھائے۔ یہ فرعونیت تو ہمارے ملک میں ہے نا کہ بڑا آدمی مجال ہے کہ نوکر ساتھ بیٹھ کے کھا لے، بلکہ وہ تو کھڑا رہے نا بیچارہ، کبھی ڈش پیش کرے، کبھی جوس پیش کرے، کبھی پانی پیش کرے، کبھی پلیٹ پیش کرے، کبھی صاحب کو ڈونگا پکڑ کے سامنے لے آئے، کبھی ان کے لیے ٹیشو لے آئے، کبھی رومال لے آئے، اور بعد میں جو بچ جائے وہ دور کہیں کمروں میں چھپ کے کھائے کہ صاحب کی نظر بھی نہ پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کو وہ خود دعوت کرتے ہیں کہ تفضل تو جزاہم اللہ، اللہ ان کو جزا دے اور آپ کھا سکتے ہیں۔ دعائیں قنوت یاد نہ ہو تو جتنا یاد ہے تھوڑی دعا وہ پڑھتے رہیں اور اس کو یاد کریں۔ ایک وتر پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھیں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نزدیک 3 رکعتیں جیسے مغرب پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھیں گے۔ ایک تھا جس نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا تھا، اب ہر بندے کو پریشان، تو آدم بھی تو ایک تھا، آپ کہاں سے نکلا ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام بھی تو ایک تھا،
اگر اس کی اولاد بڑھ گئی تو شیطان کی بھی بڑھ گئی، فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم نے عمرے میں 3 چکر جو ہے پہلے طواف کے اس میں رمل کیا ہے، بعد میں رمل کیا، بس وہ پہلے چکر میں پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، بعد میں رمل کرنا یا کندھا نکالنا جو ہے وہ کوئی سنت نہیں۔ یہ تو ہمارا رواج بن گیا نا، احرام جب باندھیں گے کندھا نکال لیں گے، بات تو باقاعدہ گرپ لگا دیتے ہیں کہ یہ کندھا کھلا ہی رہنا ہے، نعوذ باللہ، منع ہے۔ نماز کندھا نکال کے پڑھتے ہیں، صفا میں بھی کندھا نکالا ہوا ہے اور ہر جگہ اور باہر بھی نکالا ہوا ہے، حج پڑھنے جائیں تو مینا عرفات میں بھی نکالا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قضا ہوئی ہے، پہلے تو توبہ کرو اور اس کے بعد کوشش کرو نماز قضا کرنے کی۔ حضور پاک کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے باقاعدہ قضا پڑھی ہے، یہ نہیں کیا کہ صرف آپ کہتے تھے بھی توبہ کرو نماز قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کی جب نماز قضا ہوئی تو آپ نے فوراً قضا پڑھی۔ جو بھائی ہے بنگلہ دیش میں دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ہماری تکلیفیں بھی دور فرمائے۔ میرے نانا محترم وفات پا گئے ہیں، میں ان کے لیے بالکل دعا کریں، ان کی معافی کے لیے، ان کے لیے خیرات کریں، صدقہ کریں، مدرسہ بنائیں، کنویں لگوائیں، نل لگوائیں، پانی پلائیں تاکہ ان کو ثواب ملے، ان کے درجات بلند ہوں۔ صدقہ خیرات میں کوئی فرق نہیں۔ اگر عورت جانور کو ذبح کرے تو جانور حلال ہے، اور بھئی عورت تو آج کل مردوں کو ذبح کر دیتی ہے، جانور تو معمولی سی چیز ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہر شوہر بیوی کے ہاتھوں حلال ہے۔ بہرحال عورت بھی مسلمان ہے، کیا خیال ہے وہ جو حلال نہ کرے، روٹی پکائے تو وہ حلال ہے، اگر چھری مرغی پہ چلائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے اتنا عقل نہیں دیا، وہ گوشت کاٹے، بنائے، بھونے، پکائے، وہ تو حلال ہے، صرف ذبح کرے تو حرام ہے۔ کیوں؟ بالکل حلال ہے۔ عورت تو بڑے بڑے کام کر رہی ہے بھائی۔ اگر ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز سفر میں ملا کے پڑھیں جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جمع نہ کرے مگر عرفات اور مزدلفہ میں، اور اگر سفر میں جمع کرے وہ فرماتے ہیں ظہر کو لیٹ کر کے پڑھے اور عصر کو جلدی کر کے پڑھے تاکہ جمع بھی ہو جائے اور نماز بھی اپنے اپنے وقت پہ ہو جائے۔ ماں باپ کے لیے عمرہ یا طواف کر، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ آدمی نے 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ صاف کرے ورنہ دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم علمہ وتم۔ اللہم 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 اللہم